ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آپ حضرات کو جیسے معلوم ہے آج 7 اکتوبر ہے، کیا ہے؟ اب تو 8 بھی ہو گئی، 7 اکتوبر۔ جیسے آج یہاں کانفرنس آپ کو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، ایک وعدہ پکا کریں گے آپ انشاءاللہ، ایک پکا وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات 14-15 اکتوبر کو چناب نگر کے اندر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ تمام غیور مسلمانوں سے درخواست ہے اس کانفرنس کے اندر وہاں سانپوں اور بچھوؤں کے پڑوس میں جا کر کیا خیال ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بریلے لہراؤ گے انشاءاللہ۔ چناب نگر کانفرنس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی جا کر اپنا نام لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پر جانا پڑا پاکستان کے کونے کونے نہیں دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے انشاءاللہ، قادیانیت کا تعاقب کریں گے۔ آئندہ جمعرات انشاءاللہ چناب نگر کے اندر جا کر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعرات انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے۔ آئندہ جمعرات چناب نگر کے اندر مسلم مسجد کے اندر مسلم کالونی چناب نگر کے اندر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سید سلمان گیلانی صاحب کو دعوت دینے سے قبل گیلانی صاحب بھی انتظار میں ہیں، معذرت کے ساتھ چونکہ خطیب پاکستان علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ کا ویڈیو سے تشریف فرما ہے۔ خطیب پاکستان علامہ عبد الکریم ندیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں۔ علامہ عبد الکریم ندیم صاحب۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وفي رواية ومسجدي آخر مساجد الأنبياء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اونچی آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تعظیم و تکریم مخدوم زادہ حضرت اقدس صاحبزادہ عزیزہ مصعب دامت برکاتہ ملالیہ، قابل قدر اکابر علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے زیر انتظام و اہتمام ختم نبوت کانفرنس کے مقدس عنوان سے معمول ہے، جس کا صحرا بابا سرگودا، اور میں یہ کہہ دوں تو شاید بے جانا ہوگا کہ اس وقت کے امر ابن جموں حضرت ہمارے مولانا اکرم طوفانی صاحب اور ان کے رفقائے کار کے سر پر ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسئلہ ختم نبوت پر بہت سارے قابل گفتگو کر چکے اور یہ بڑی دیر تک بعد میں اجتماع رہے گا۔ دائیں بائیں مجاہدین کی تشریف فرما ہے، ان کی بلبلہ انگیز گفتگو بھی آپ حضرات نے سنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ختم نبوت کامل کے نام سے، انہوں نے اس میں 100 قرآنی آیات مسئلہ ختم نبوت پر جمع کی ہیں، 200 احادیث مبارکہ اس عنوان پر جمع کی ہیں اور سینکڑوں اخبار امت اکٹھے کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے مجھ سے پہلے اکابر کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، صرف عقیدوں میں سے ایک عقیدہ نہیں بلکہ تمام عقائد کی بنیاد اسی مسئلے پر ہے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ تو عقیدہ توحید محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ تو عقیدہ رسالت محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ تو یہ یاد رکھیے صحابہ کی عظمت کا عقیدہ محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، قرآن کی صداقت کا عقیدہ محفوظ، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ، آخرت کا عقیدہ محفوظ۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نبی بدلتا ہے تو نبی کے بدلنے سے پورا دین بدلتا ہے، شریعت بدلتی ہے، احکامات بدلتے ہیں۔ اگر آنے والا وہ نبی یوں کہتے خدا ایک نہیں دو ہے تو پھر دو
ماننے پڑیں گے. یہ کتاب کی کتاب فلاں ہے, پھر اس کو ماننا پڑے گا. خط نبوت کی حفاظت سے یوں سمجھ لیجیے کہ صرف ایک مسئلے کی حفاظت نہیں, عقیدہ توحید کی حفاظت خط نبوت کی برکت سے ہے. قرآن کی عظمت کی حفاظت خط نبوت کی وجہ سے ہے. صحابہ کے تقدس کی حفاظت خط نبوت کی وجہ سے ہے. اہل بیت کے احترام کا عقیدہ خط نبوت کی وجہ سے ہے. قیامت تک امت میں جہاد کا عقیدہ خط نبوت کی وجہ سے ہے. فقہاء مجتہدین کا تقدس خط نبوت کی وجہ سے ہے. اس امت کو خیر الامم کا اعزاز خط نبوت کی وجہ سے ہے. اس امت کا قیامت کے دن سب سے اول ان کا حساب ہونا خط نبوت کی برکت سے ہے. رحمت کائنات کا حوض کوثر کو تقسیم کرنا خط نبوت کی برکت سے ہے. شفاعت کبریٰ کا تاج خط نبوت کی وجہ سے ہے. قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا یہ خط نبوت کی وجہ سے ہے. آقا کی نبوت محفوظ, یہ تمام عقائد محفوظ ہے, اعمال محفوظ ہے, اخلاق محفوظ ہے, امت کے عقیدے محفوظ ہے. اگر اس عقیدے پہ آنچ آ جائے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ امت کا سب سے پہلا اجماع جو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا وہ اس عقیدے پر ہوا. ابو بکر صدیق کے زمانے سے لے کر اس وقت تک ہر دور میں ایک دو چار آپس نہیں, پوری امت کے اجماع کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے, کیا جا رہا ہے, کیا جاتا رہے گا. اس پر جانے مٹاتے رہے, آج دے رہے ہیں, قیامت تک دیتے رہیں گے. اس عقیدے کا تحفظ امت مسلمہ کے ایمان کا جزو اعظم ہے. اس لیے آج ہم نے تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس عقیدے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کہہ کر کے تیار ہیں؟ مجھے تلاوت کی ہے اور سہارا لیا, اس کی روشنی میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا. یہ آیت کریمہ بھی ان آیات مقدسہ میں سے ایک ہے جس میں اللہ نے خط نبوت کے مسئلے کو بیان کیا. اس آیت میں اللہ نے محبوب کی ایک عظمت کا تذکرہ کیا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی ارباب کو جمع کر کے عالم ارباب میں اعلان کیا تھا, نبیوں رسولوں میں تمہیں سب کو, تم کو سب کو پہلے بھیجوں گا. جب تم سب جا چکے گے تمہیں کتابیں بھی دوں گا, حکمتیں بھی دوں گا, احکامات بھی دوں گا. لیکن تم سب کے جانے کے بعد ثم جاءکم, آخر میں ایک آئیں گے. یہ سنت کا مفہوم دائیں بائیں بیٹھے جو علماء طلباء مدارس والے سمجھتے ہیں کہ سب آ چکے, ان سب کے آنے کے بعد, سب کے چلے جانے کے بعد وہ آخر میں آئے گا اور ایک آئے گا. ثم جاءکم رسول, آخر میں وہ رسول آئیں گے. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. سیدنا علی بن ابی طالب جو مفسرین صحابہ میں سے ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ثم جاءکم رسول سے مراد آمنہ کے لال, صاحب جمال و کمال, محبوب ذوالجلال, سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, محبوب رب العالمین, سیدنا مولانا محمد رسول اللہ. اچھا سکیے صلی اللہ علیہ وسلم, ذوق سے اور زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آمنہ کے لال ہے, اس سے مراد حضور ہے. ثم جاءکم رسول, فرمایا پھر وہ رسول آئیں گے. اور اس لفظ رسول سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا. میرے دائیں بائیں کافر بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری گفتگو کی جب تعریف کریں گی تو وہ گویا آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر لفظ رسول بیان کیا گیا. علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ پورے انبیاء میں آدم سے حضور تک جتنے نبی اور رسول آئے سب کے کلمے میں کسی نبی کے کلمے میں اس کی نبوت کے ساتھ اس کی رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے نام کے ساتھ اس کی کسی اور صفت کو بیان کیا گیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آدم سے عیسیٰ تک کسی کو صفی اللہ, کسی کو نجیم اللہ, کسی کو کلیم اللہ, کسی کو خلیل اللہ, کسی کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں. ثم جاءکم رسول, جب یہ آخری رسول آئے گا تو یہ وہ ہوگا جس کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر ہوگا, اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر ایک عجیب ثابت
حدیثی نقطے کی بات یاد کریں. آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کے کلمے کا جو پہلا جز ہے، دیکھیں کلمہ ہر مسلک مذہب اور عقیدے کی بنیاد، یہ درست و اگلی دین کی باتیں بات ہے. اس کے پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوگا، جس کا کلمہ درست نہیں اس کا ایمان نہیں. ہر نبی کے کلمے کے جز دو ہیں. ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ. سب کو لا الہ، اونچی بات سے لا الہ لا الہ. جو بندی بیٹھے ہیں ویسے بھی قادری میں دین پوری ہو، اس لیے ہمارا کا ذکر دل جہاں چلے. تو یہ لا الہ الا اللہ پوری توجہ، یہ پہلا حصہ ایسا ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں، نہ لا میں نقطہ، نہ الہ میں نقطہ، نہ الہ میں نقطہ، نہ اللہ میں نقطہ. یہ پہلا حصہ نقطے سے خالی. ہر نبی کے کلمے کا جب دوسرا جز آیا اس میں نقطے ہیں. آدم صفی اللہ نقطے والا کلمہ، نوح نجی اللہ نقطے والا کلمہ، ابراہیم خلیل اللہ اس میں نقطے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اس میں نقطے ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ اس میں نقطے ہیں، یوسف صدیق اللہ اس میں نقطے ہیں. ہر کلمے کے دوسرے جز میں نقطے. پہلا حصہ نقطے سے پاک. یہ نقطے سے پاک اس لیے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے اس جز میں نقطہ کوئی نہیں. اور اگلے حصے میں نقطے اس لیے ہیں کہ آگے نبی بہت آئے ہیں. جب تک کلمے میں نقطے آتے تھے نبی آتے تھے. آدم صفی اللہ نقطے نے بتایا یہ آخری نبی نہیں، کوئی اور آئے گا. نوح نجی اللہ یہ آخری نہیں، کوئی اور آئے گا. موسیٰ کلیم اللہ یہ آخری نہیں، بعد میں کوئی اور آئے گا. جب تک نقطے آتے رہے نبی آتے تھے. اور جب محبوب کا کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے بھی 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ اس کے بھی 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ اس میں بھی بنیادی عقیدہ، عقیدہ توحید، محمد رسول اللہ اس میں عقیدہ رسالت، لا الہ الا اللہ اللہ کی صفت خاصہ، الوہیت کا تذکرہ، محمد رسول اللہ محبوب کی صفت خاصہ، رسالت کا تذکرہ، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذاتی نام، اللہ موجود، محمد رسول اللہ محبوب کا ذاتی نام، محمد موجود، لا الہ الا اللہ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، محمد رسول اللہ محمد میں بھی 4 حرف ہیں. اس بے نقط کلمے نے بتایا جب تک نقطے آتے رہے نبی آتے رہے. جب کلمے میں نقطہ ختم، اللہ پہ نبوت ختم، محمد پہ نبوت ختم، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ خدا یہ مصطفیٰ، وہ رب اللہ یہ شمس الضحیٰ، اس کی ربوبیت اس کی نبوت اس کی الوہیت اس کی رسالت، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین. اب کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، الوہیت کے تخت پر جا کوئی نہیں سکتا، میاں نبی بن کے رسالت کے تخت پہ آ کوئی. اس پر ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی ختم نبوت کے کی. آدم سے حضور تک ہر نبی کے کلمے کے جز 2. کیا جو کلمے کے جز ہے، اونچی بات سے کہو کلمے کے جز ہے. اس میں اضافہ بھی کفر، اس میں کمی بھی کفر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر نبی کے کلمے کے جز ہے. یوں بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کے ہوتے ہوئے جناب ہارون ان کے نبی بھی اللہ کے نبی بھی ہیں، موسیٰ کے اخی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، وسیع بھی ہیں، وزیر بھی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اگر اس وقت یہ کلمہ یوں پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہارون اخیہ ووزیرہ وولیہ ووسیعہ، جائز بھی تھا، کوئی ناجائز بات نہیں تھی، حقیقت بھی تھی. لیکن یاد رکھیے نبی کے کلمے کے جو 2 ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہارون بھائی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، وسیع بھی ہیں، اخی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، سب کچھ
حق ہے، درست ہے، صحیح ہے، لیکن عقیدے کی بات یہ ہے کہ وہ کلمے کا جز نہیں، اس لیے کہ ایک تو کلمے میں اضافہ ہو جائے گا، دوسرا مسیح رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل میں نقطے کے جملے آئیں گے، یہ نقطے والے کلمے آئیں گے، اور جس میں نقطے والا حرف آئے وہ نبوت کے جاری ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جیسے موسیٰ کے کلمے میں ہارون کے لفظ کے اضافے کی اجازت ہوئی، ایسے محمد کریم کے کلمے میں نہ صدیق کے نام کی اجازت ہے نہ علی کے نام کی اجازت۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمجھو میری طرف۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ پہلے نبیوں کے نبیوں ان پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا میراث کیا، آدم سے عیسیٰ تک سب کو بیت المقدس میں جمع کیا، حضور آخر میں آئے اور یہاں بھی وہی منظر ہے کہ ثم جاءکم رسول، آدم سے عیسیٰ تک سارے پہلے تھے، ثم جاءکم رسول بیت المقدس میں حضور آخر میں آئے۔ تو جب حضور آخر میں آئے وہ دروازہ بند ہو گیا، جو پہلے تھے وہ رسول تھے، اگر کوئی بات میں دعویٰ کرے تو وہ رسول، سارے بولو وہ رسول ہے۔ مولانا جعفر قاسمی مرحوم کہا کرتے تھے کہ جو پہلے تھے ان میں آدم تھے کہ نہیں تھے؟ بولو بیت المقدس میں جو پہلے حضور کے آنے سے پہلے اندر تھے، نوح علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ بولو موسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ یوسف، دانیال، زکریا، الیاس، عیسیٰ، ذوالکفل، شیش، ادریس سب تھے کہ نہیں تھے؟ زور سے بولے کہاں تھا؟ بولو مرزا تھا؟ تو جو ہے وہ رسول ہے، جو نہیں ہے وہ رسول نہیں۔ ثم جاءکم رسول، ایک بات، اور جب آقا آ گئے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے پر ایمان لانا۔ حضور امام بنے، یہ سارے مقتدی بنے، اور جگہ کے لوگوں کے لیے مدارس والے بھی بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، عبداللہ کہتے ہیں سارے صفوں میں ہیں، تورات والے صف میں، انجیل والے صف میں، زبور والے صف میں، صحیفوں والے صف میں، مصلے پر قرآن والے، کیا جو مصلے پر ہے اونچی ناز سے کہو مصلے پر ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، امام آگے مصلے پہ قرآن والا، یہ سارے پیچھے کھڑے ہوں، وہ قرآن والا آگے آئے، کیوں کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، امام پڑھے مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، ان کو نہیں بھی آتا تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے تو آ گیا، محبوب آگے ہوئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اور فرمایا اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ علماء نے لکھا اس مدد کے لفظ کے اظہار کے لیے توجہ، انبیاء صادقین جو پہلے گزر گئے ان میں سے اب بھی اللہ نے ایک رسول کو آسمانوں کو بٹھایا ہوا ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ سارے کون؟ سارے حیات مسیح کا عقیدہ پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، اس کا منکر قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے، احادیث کے ذخیرے کا منکر ہے، اور وہ قادیانی کے عقیدے کا قائل ہے۔ قادیانی حیات مسیح کا منکر تھا، اب کوئی شخص حیات مسیح کا انکار کرتا ہے وہ قادیانی کی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ کے عقیدے اور ایمان اور محبوب کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے، اور یہاں یہ میرے دائیں بائیں دو عظیم مجاہد بیٹھے تھے، یہاں ایک بات اور بھی عرض کریں، جتنے نبی دنیا میں آئے جب تک ہر نبی نے 3 کام نہیں کیے اللہ نے اس نبی کو اس دنیا سے اٹھایا۔ وہ کون کون سے 3 کام تھے؟ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلیم، اور جہاد و قتال۔ مجھ سے پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کئی تبلیغی جماعتیں کریں، کفر کی جماعتیں تبلیغی نہیں ہوتی، یہ ایمان والوں کی تبلیغی۔ توجہ میری طرف، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا مشن، تعلیم و تعلیم کا مشن، جہاد و قتال کا مشن، یہ تینوں مشن نبی کے مشن ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا مسلمان ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہر نبی نے یہ 3 کام کیے، اور جب وہ کام یہ تینوں کر لیتا اللہ اسے اٹھا لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں؟
سارے بولو کیوں؟ ایک تو ہے وہ اہل ذوق لوگوں کا مسئلہ کہ اس لیے ہے کہ دعا مانگی تھی کہ اللہ حضور کی امت میں پیدا کر، اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے اپنی جگہ پر. لیکن جو صحیح تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم بھی دی، تبلیغ بھی کی، فریضہ جہاد ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. چونکہ نبی کا مشن ہے جہاد، جب تک نبی اس کو مکمل نہ کرے اللہ دنیا سے نہیں اٹھاتے. اللہ نے زندہ آسمانوں کو دکھایا ہے، جب تک زمین پر آ کر جہاد نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ ان کو موت نہیں دے گا. تو ثم جاءکم رسول، میں عرض کر رہا ہوں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے مسیح پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، صفیں بن گئی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی. اور یوں بھی پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اس وقت کے امام صاحب جو اس وقت ان کی نماز امامت کرا رہے گے وہ مصلی پر آ چکے ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آواز دے دے، بھائی مجھے کرنے دو، میرے لیے سیڑھی رکھو، میں آ جاؤں، کٹھے نماز پڑھتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. مسلمانوں توجہ سے اس مسئلے کو سمجھنا، عیسیٰ اللہ کے نبی بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، رسول بھی ہیں. حضرت امام کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ کہیں گے میں نہیں پڑھاتا، آپ پڑھائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں درجہ امام کا زیادہ یا نبی کا؟ وہ سے کہو سارے کا، کس کا زیادہ؟ امامت کا حق کس کا؟ سارے کہو نبی کا. لیکن یہ مشاہد اور علماء بیٹھے ان سے پوچھے حضرت عیسیٰ بھی نماز پڑھائیں، جناب مہدی نماز پڑھائیں گے. اس وقت جو امام متعین ہوگا وہ آگے مصلی پہ آئیں گے، یہ پیچھے کھڑے ہوں گے، بڑی بحث ہوگی. وہ کہیں گے آپ پڑھائیں، یہ کہیں گے آپ پڑھائیں. اب قصہ مختصر یہ کہ عیسیٰ حضرت مہدی آگے آئیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. بات کو سمجھنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑے عظیم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن یہ انجیل والے ہیں، قرآن والے ہیں. اور نماز میں قرآن پڑھنا ہے. امام پہ ضروری ہے کہ وہ تلاوت کرے. یہ پیچھے تشبہ بالمصلین چپ کر کے بھی کھڑے رہے، ان کی تو ہو جائے گی. یہ مصلی پہ جائیں گے تو کیا پڑھائیں گے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے. ایک نہیں، سینکڑوں آیات طیبات ہیں، ہزاروں سینکڑوں حدیث ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے. میرے قابل قدر کو دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کفر پھر پر توڑ رہا ہے. ایک طرف جہاد کی فضا کو ختم کرنے کی بات ہے، دوسری طرف قادیانیوں کی پوری سرپرستی کی جا رہی ہے. امت مسلمہ اس وقت اس اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے کہ ان بنیادی عقائد کے تحفظ کے لیے ہم ایک ہو کر کام کریں. میں آپ سے کہتا ہوں آج کے اس اجتماع میں سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر ختم نبوت کی قیادت کرنے والے تمام اکابرین امت، پیر میر علی شاہ، حاجی امداد اللہ مواجد رکی، سید انور شاہ کشمیری، عطاءاللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جہانگیری، قاضی احسان شجابادی، مولانا فاطر محمد حیات فاتح قادیان، لال حسین اختر، سید یوسف بنوری، قطب النقاب خواجہ خواجگان، خواجہ خواب محمد تک، حضرت سیدنا ابو بکر سے لے کر خواجہ صاحب تک، ہم سب کی روحوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے رضاکار بن کر زندگی گزاریں گے. جب جہاں جس وقت یہ اکابر ختم نبوت ہمیں کہیں گے، ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ چلے. وعدہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تکبیر! آگے تک ختم نبوت، آگے تک ختم نبوت، عظمت صحابہ، لبیک لبیک
तबारक व तआला हम सबकी इस हाज़री को कबूल करे।